علی کیا ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھو، لہموں کا لہمی، لہموں کا لہمی، علی کا گوشت مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا گوشت، علی کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت، جسموں کا جسمی علی کا جسم، میرا جسم، جسدوں کا جسدی علی کا جسم، میرا جسم، علی کا گوشت میرا گوشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں نے بریلوی مفتی مقرر جو کافی مشہور ہیں، مفتی نعمان اختر فائق الحق، اس طرح سے ان کا نام ہے، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی، لحم کا لحمی و دمو کا دمی، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنی ایک تقریر میں بیان کیا تھا، پڑھا تھا، تو میں نے اسی سے متعلق ان سے پوچھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، یہ رافضیوں کی نقل کردہ حدیث ہے یہ، اور من گھڑت بیان کیا گیا، اس کو گھڑی ہوئی روایات میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور مانیں گے۔ تو اسی سے متعلق میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے حکم لگا دیا کہ حدیث کا اس انکار کرنے والا وہ جہنمی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہی سب سے پہلے اس کا انکار کر دیا، تو وہ جہنمی ہو گئے، تو اس نے خود جو ہے اعلیٰ حضرت پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا۔ پھر دوسری بات، جو ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پر لعنت کی، اس کا نام لے کر بھی لعنت کی، بغیر نام لے کر بھی اس پر آپ نے سکوت نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، جھوٹا قول بیان کیا ہے۔ تو اسی سے متعلق پھر میری آگے مزید ان سے گفتگو ہوئی ہے، آپ حضرات وہ ریکارڈنگ کو سماعت فرما لیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ وعلیکم السلام، اللہ کرم ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ میں ماشاء اللہ کا بیانات وغیرہ سنتے رہتا ہوں، آپ کے کافی پسند آتے ہیں، اور ایک بیان سن رہا تھا جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے تعلق سے، پھر مولا علی کے تعلق سے آپ نے بہت ہی خوبصورت پیاری حدیث بیان کی، پھر اسے استدلال استنباط بھی بہت اچھا کیا تھا۔ یہ بھی حدیث آپ نے پڑھی تھی حضرت، لحم کا لحمی دمو کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون ہے۔ مجھے بہت اچھا دکھا آپ سے سن کے، کیونکہ بہت لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ جی، تو حضرت کچھ لوگ ہیں جو جیسا کہ دیوبندی ہے یا غیر مقلدین ہو گئے، وہابی وغیرہ دوسرے لوگ، اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں بولتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا بولیں گے حضرت ابھی؟ جب وہ وہابی اور دیوبندی تو مجھے کیا بولنا ہے؟ جی جی جی، نہیں دوسرے بھی لوگ، جیسے کہ اگر کوئی دیوبندی وغیرہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی سنی ہے، اپنے آپ کو سنی بھی بولتے ہیں، دیوبندی وہابی اہل حدیث نہیں بھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بولتے ہیں۔ جوابات تو بہت ہے، مگر کیا بولتے پہلے یہ تو سمجھا۔ بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے رافضیوں کی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، رافضیوں کی حدیث ہے، یہ حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اس طرح سے بولتے ہیں وہ لوگ۔ کس اہل سنت و جماعت کے عالم نے ایسا کہا؟ جیسے بھی اگر کوئی، یعنی کہ ہمارے بھی ہیں کوئی، یعنی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا ہوگا نا۔ جی جی بالکل، میرے سامنے ہی ہوا ہے سر، جو ہمارے سنی ہے، مطلب اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والے، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ باب الفضائل میں جی جی، ضعیف حدیث بھی مقبول ہے۔ اچھا، مطلب یہ حدیث ضعیف بھی ہے مطلب؟ میں ایک بات بتا رہا ہوں، جی قاعدے جی کلیہ میں بتا رہا ہوں۔ جی 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 جی، اب جو لوگ اس کے خلاف بولے تو وہ کیا بولنا پہلے یہ نا بتائیے۔ یہی بولتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے نا، یہ سب فون پہ تھوڑی بات ہوتی ہے زیادہ۔ جی جی، میں یہی بول رہا ہوں کہ من گھڑت حدیث سے بولتے ہیں یہ لوگ اس کو۔ من گھڑت ہے تو ثابت کر دینا کیسے من گھڑت ہے، تب نہ کچھ بات ہو۔ صحیح صحیح، ہاں بس ثابت کرتے ہیں، پتہ ہے تو اب ان لوگوں کے اوپر مطلب کیا حکم لگے گا حضرت؟ وہ تو حدیث کو من گھڑت بول رہے ہیں۔ اگر حدیث کو وہ من گھڑت بول رہے ہیں، من گھڑت حدیث ہے تب نا۔ اب وہ جی بول رہے ہیں تو ان پر جو سرکار کی بات کو سرکار کی بات نہیں اور کہے کہ سرکار کی بات ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی جی، اب اسی حدیث کا نا جو بھی آپ پڑھے، میں آپ کو پڑھ کے بتا، لحم کا لحمی و دمو کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا گوشت ہے، خون ہے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی مطلب جہنم کا ٹھکانہ جو ہے۔ انکار کرتے اس کو انکار کرنے دیجیے، ہم اس کو کیوں بحث کرنے جائیں؟ نہیں مطلب حکم ہے تو آپ بتائیے۔ ہاں نہیں، مجھے تو نہیں حضرت، میں تو بس آپ سے جاننا چاہتا تھا۔ ہاں ایک مطلب یہ جی، ایک سامنے آ کر بات کریں، صحیح ٹیلیفونی صحیح، گفتگو نہیں کریں، بالکل ٹیلیفونی صحیح گفتگو نہیں۔ صحیح حضرت، جی ایسے ٹیلی فون پر پوری بات بھی نہیں ہوتی ہے، اور طرح طرح کے مطلب نکالے جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ نہیں میں حضرت، میں ایک یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، آخری بات یہ پوچھنا چاہتا تھا، جیسے فتاوی رضیہ شریف میں یہی حدیث پاک موجود ہے، جلد 5 میں صفحہ نمبر 463 ہے، اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت تحریر فرمایا کہ یہ ناقل رافضی حضرات اہل بیت اکرام اعلیٰ سیدم و علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہو، جیسے
حدیث لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تو اعلیٰ حضرت فرمائے کہ رافضیوں کی نقل ہے، کہاں پر ہے؟ جلد پنجم صفحہ نمبر آپ یہ بتا 463۔ دیجیے، میں دیکھ لوں گا، ایسا وقت میں بھی احتیاط کروں گا۔ جی جی حضرت، جلد نمبر پنجم ہے، 5 جلد ایسا نمبر ہے۔ ہوگا تو میں بھی احتیاط کروں گا نا۔ جی آپ نے تو حضرت لیکن حکم اگر سنا۔ اہل سنت والجماعت کی کتاب میں کہیں حدیث نظر سے گزر گئی تو ہم نے اس کو پڑھ دیا۔ اب ہر آدمی کی نظر تو پھر اشتہاب ہر چیز پہ نہیں نا ہوتی ہے، نہیں، کیونکہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت اگر تحریر، ایسا ہے فتاوی رضویہ میں جی تو جی یقیناً میرے اعلیٰ حضرت اپنے دور کے محقق اعظم ہیں، جی 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 تو بلا شبہ وہاں سر تسلیم خم کریں گے، بلا چونو چرا ہم۔ جی نہیں، آپ تو فرما رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمائیے رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہے، اور ہاں، آپ نے اگر تو ایسا ہے تو ہم رجوع کریں گے نا اس سے، جی، یقین ہو جائے گا مجھ کو۔ اور آپ نے کہا کہ اس کا انکار کرنے والا وہ تو جہنمی ہے، گمراہ ہے، ایسا یا کچھ اللہ، فرما رہے تھے۔ تو میں انکار کہاں کر رہا ہوں یا اقرار کر رہا جی جی ہوں؟ عدم علم انکار کو مستلزم نہیں ہے، مستلزم۔ جی جی صحیح، آپ تو فرما رہے تھے۔ اچھا حضرت، ایک اور بات یہ پوچھنا چاہتا تھا میں، جیسے فتاوی رضویہ شریف میں ہی موجود ہے، جلد جلد 14 ہے اور صفحہ نمبر 593 ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب فرمایا ہے کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا ہے کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، یعنی یزید کے تعلق سے۔ تو یہ امام اعظم کی عبارت کس کتاب میں ملے گی حضرت؟ دیکھیے، یہ چیز لعنت کے تعلق سے 4-5 روز پہلے ہم بھی دیکھ رہے تھے کہیں پر کہ سرکار اعظم نے کیا فرمایا ہے، جی ٹھیک جی ہے؟ تو ابھی اس پر میری نظر پوری، ابھی 2 طرح کی بات نکل کر آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے لعن کیا تو اسے بھی نہیں روکا گیا، لعن کرنے والے بھی اگر کر رہے ہیں تو اس پر کچھ معاملہ نہیں لعن کرنا چاہیے، کئی طرح کی بات ملی، بھی فائنل نتیجے پہ ہم نہیں پہنچے ہیں۔ جی نہیں، مطلب نے اعلیٰ حضرت نے جو منسوب فرمایا ہے کہ امام اعظم کی طرف، کہ ان کا یہ قول ہے کہ مطلب وہ سکوت فرمایا احتیاطاً، کفر متواتر نہیں ہے، اس سے لعنت متواتر نہیں ہے، تو ان کا یہ قول، ان کا یہ موقف کس کتاب میں ہے، مطلب جو اعلیٰ حضرت تحریر کی ہے؟ فتاوی رضویہ ہی میں کہیں پر ہے۔ جی فتاوی رضویہ میں ہی ہے، اعلیٰ حضرت فرمائے ہیں امام اعظم کی طرف منسوب کیے ہیں اس کو، تو وہ امام اعظم کی کون سی کتاب میں ہے یہ قول؟ اچھا، یہ بول رہے ہیں؟ جی جی جی، کیونکہ امام اعظم تو سکوت نہیں فرمائے ہیں یزید کے لعنت کے تعلق سے، یزید پر لعنت فرمائی ہے آپ نے۔ اس کو وہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ ہم پرسوں دیکھ رہے تھے، جی جی مگر مکمل نہیں دیکھ پائے۔ جی جیسے امام اعظم کی طرف بھی، امام محمد کی طرف کچھ اور منسوب ہے، جی امام محمد کا ایک قول یہ ہے کہ لعنت کی جائے گی۔ امام احمد ہاں، امام احمد، جی محمد جی کی طرف منسوب ہے، تو کئی طرح کا قول نکل کے آ رہا ہے۔ جی ابھی جی ہم جلسے جلوس میں مصروف تھے تو ہم اس پر بھی رکے ہوئے ہیں۔ جی جی اب یہ کہ امام اعظم کے تعلق سے جو بات آ رہی ہے جی تو اس میں بھی تحقیقیں کئی طرح کی آ رہی ہیں۔ جی جی جی، لیکن حضرت صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے یزید پر نام لے کر بھی لعنت کی ہے اور اشارہ کر کے بھی اس پر لعنت فرمائی، سکوت نہیں کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، سکوت کا مطلب کیا ہوا پہلے یہ بتائیے؟ نہیں، اس پر ہم کچھ بولیں گے نہیں، لعنت نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ جی، کف لسان کا مطلب کیا ہوا؟ کف لسان کا یہ مطلب ہو کہ اس کو ہم کچھ بولیں گے نہیں، اس پر لعنت نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، یہ مطلب ہی ہوتا ہے نا کف لسان کا مطلب۔ نہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی لعنت کرے تو بھی ہم کچھ نہیں بولیں گے، لعنت نہیں کرے تو بھی کچھ نہیں بولیں گے۔ نہیں، یزید کرنے والا نہیں حضرت، جو خود ہے ذات معلن، جو ذات ہے جس پر لعنت کی جا رہی ہے، وہ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ امام اعظم کے تعلق سے نا العواصم والقواسم اور وفیت الاعیان میں یہ عبارات موجود ہیں، العواصم والقواسم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 39 میں۔ دیگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے خلاف ان کتابوں میں بات ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو منسوب کیا ہے نا اعلیٰ حضرت نے یہ امام اعظم کی طرف، یہ امام اعظم کا یہ موقف ہرگز ہے ہی نہیں جو اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، اور نہ ان کی کوئی کتاب میں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ نے سکوت کیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، سکوت کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر لعنت نہیں کی آپ نے، یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا حضرت۔ اس کا مطلب یہی تو ہو سکتا ہے کہ سکوت کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں تو حضرت میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے میں کسی کے اوپر لعنت کر رہا ہوں۔ نمبر تو اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھا ہے امام احمد کے تعلق سے، امام احمد کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کیا فرمایا کہ ہمارے امام جو ہیں وہ سکوت کرتے ہیں، تو مطلب ہم بھی سکوت کریں گے کیونکہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پوری بات آپ نہیں بتا رہے ہیں حضرت میں یہی بتا رہا ہوں کہ قول ہے فتاوی رضویہ میں،
दोनों बातें मौजूद हैं। दोनों हैं हजरत, लेकिन आला हजरत यही बता रहे हैं कि हम जिसके मुकल्लिद हैं उनकी उस पर आप अमल हम मुकल्लिद हैं करेंगे। तो फिर क्या परेशानी है? तो हजरत नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ ना कि ये उनकी तरफ मतलब झूठ मंसूब है। इमाम आजम का ये मौक़िफ़ है ही नहीं सुकूत का, आपने लानत की है तो फतवा रज़िया सराहतन। में यानी आला हजरत की तरफ मंसूब गलत है या आला हजरत ने गलत मंसूब किया? आला क्या कहना हजरत ने, चाह मैं रहे ये बता रहा हूँ कि आला हजरत ने गलत मंसूब किया है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। हैं? मैं अभी कैसे मान लूँ आपकी ये बात? अच्छा हजरत, मैं बताऊँ आपको, मैं एक दलील दे देता हूँ, आप देख लीजिए। एक हदीस है, दलील एक दीजिए मत, किताब है, दलील भेजिए मेरे व्हाट्सएप पर। मैं भेज रहा हूँ आपको। नहीं दीजिए मत, सारी चीज आप भेज दीजिए, उसके जी, बाद हम अपनी मैं यही बता रहा हूँ कि हजरत अल-लवासिम वल-क़वासिम जिल्द 8 है। सब भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ ये सारी हदीस में। चीजें भेज दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे मैं भेज रहा हूँ हजरत, मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ, आप अगर थोड़ा सा सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। या अल्लाह भेज देंगे, मैं पढ़ लूंगा ना। मैं अभी भेज रहा हूँ हजरत, मैं पढ़ के अभी भेज रहा तो हूँ। भेज दीजिए ना, अभी मैं पढ़ते पढ़ते भेजूँ आपको। भेज दीजिए। सुनिए, वसुइल किया, हजरत इमाम अल किया हरासी से सवाल किया गया अन यजीद इब्न मुआविया, यजीद बिन मुआविया के ताल्लुक से, फ़क़ाल इन्नहु लम यकुम मिन अस्सहाबती। धीरे धीरे पढ़िए जी, इन्नहु लम यकुम मिनस सहाबती, हजरत इमाम अल किया हरासी से पूछा गया जो 504 हिजरी जिनकी वफात है मुतवफ़ा, वो फरमाते हैं इन्नहु लम यकुम मिनस सहाबती, वो सहाबा में से नहीं था। इन्नहु वुलिदा फी अय्याम उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में, उनके ज़माने में पैदा हुआ था। व अम्मा अक़वालुस सल्फ़ी, अब रहे सल्फ़ के अक़वाल, फ़फ़ीही लि अहमद क़ौलान, इसमें इमाम अहमद के 2 कौल हैं, तलवीहुन व तसरीहुन, वली मालिकिन क़ौलान, इमाम मालिक के भी 2 कौल हैं, तलवीहुन व तसरीहुन सराहतन और इशारतन, वली अबी हनीफा क़ौलान तलवीहुन व तसरीहुन, और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के भी 2 कौल हैं, तलवीहुन व तसरीहुन, यानी डायरेक्ट उसका नाम लेके उस पर लानत करना। जी ठीक है, बोलिए ना। जी, नाम लेकर डायरेक्ट उस पर लानत करना और इशारतन उस पर लानत करना, कि यानी कि वो है लानत। सुकूत का तो कोई यानी कि यहाँ पर सवाल ही नहीं होता। जब आपने लानत की है, यजीद लानती है, उसके अहवाल गिनाकर आपने लानत फरमा दी है, कभी कभी उसका नाम नहीं लिया, बगैर नाम लिए लानत कर दी। जैसे दोनों कौल इमाम आज़म हनीफा की तरफ से है। जी जी बिल्कुल, दोनों कौल हैं। दोनों कौल से आपने क्या समझा कि लानत नहीं की जाए, लानत की जाएगी? बिल्कुल, मैं यही समझा कि इमाम आज़म ने लानत की है, बिल्कुल लानत की जाएगी। अरे हाँ बोलिए ना भाई, हाँ ये नहीं समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए, आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत ने ये कहा है कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने सुकूत फरमाया एहतियातन यजीद पर, उस पर लानत और कुफ्र के ताल्लुक से। बस इतना ही कहा? बस इतना ही कहा जी, बस इतना ही कहा। आप थोड़ा और मुताला वसी कर लीजिए। अरे हजरत, मैं वसी मुताला करके फरमा रहा हूँ, आला हजरत ने इतना ही फरमाया, यही लिखा है हजरत, मैं मुताला करके ही बोल रहा हूँ। कीजिए, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इसको हजरत, इसका जवाब नहीं है आपके पास अभी? नहीं, मेरे कोई जवाब नहीं, पहले आप भेजिए तब जवाब देंगे ना। आप मोबाइल पर मतलब सब जवाब लीजिएगा? तो फिर दे सकते हैं ना, तो उसमें क्या है मोबाइल में? आप भेजिए, हम फिर भेजते हैं आपको। ठीक है हजरत, आप भेजिए, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक, मैं ये अच्छा एक मैं हजरत ये भी सुना देता हूँ जो आला हजरत ने लिखा है, वो भी देख लीजिए आप। और फरमाते हैं कि सिर्फ इसकी तकफीर व लान में इख्तिलाफ फरमाए इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनकी इत्तिबा व मुवाफ़िक़ीन उसे काफिर कहते हैं और बतफ़सील नाम उस पर लानत करते हैं। और इस आयत करीमा वहाँ पर वो लेके आए हैं। फिर उसके बाद वो वही वाज़ेह तौर पर वहाँ लिखते हैं कि हमारे इमाम की, हम चूँकि उनकी इत्तिबा करते हैं, उन्होंने सुकूत किया है तो हम भी उन पर सुकूत करेंगे। फिर उसके बाद अपनी फिर वो इबारत पढ़कर लिखी है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। बात मैंने पूरी सुन ली ना, आप इबारत पढ़िए न पढ़िए, आपका मौक़िफ़ ज़ाहिर हो गया ना। जी जी जी, तो बस मौक़िफ़ ज़ाहिर कीजिए ना। आप तफसील क्यों इतनी ले रहे हैं भाई? किसका मौक़िफ़ ज़ाहिर, मेरा बोल रहे हैं आप? आला हज़रत का मौक़िफ़ क्लियर किया ना आपने? आला हज़रत का मौक़िफ़ यही है कि वो फरमाते हैं कि हमारे आपने जी जी हमारे इमाम ने सुकूत किया, ये बोल रहे हैं आप? मैं ये लानत नहीं होगा, आप ये ना बोल रहे हैं? मैं तो यही जी जी आला हज़रत ने फरमाया लानत नहीं होगा, लेकिन आला हज़रत ने इमाम आज़म का गलत मौक़िफ़ पेश किया ना, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ आपसे। अल्लाह गलत किया कि सही, क्या फौरन फैसला ही कर दिया? हज़रत बिल्कुल ना, इमाम आज़म के तो कौल है ना हज़रत। हज़रत फैसल भी हैं, बोलिए ना मुझको। नहीं, किताबें फैसला करेंगी ना हज़रत, कुरान और हदीस कुतुब, सही कुतुब फैसला करेंगे। आपने जितनी किताबें दे दी वही हद पे आखिर है हज़रत, क्योंकि इमाम आज़म की कौन सी किताबें बताइए आप? आपकी बात पर आंख बंद करके आप मन्ना सद्दक ना कर दूं? अरे हज़रत, किताबों में जो लिखा है उसको तो आपको मानना पड़ेगा ना। इमाम आज़म की तरफ तो झूठ मंसूब किया गया है ये। आप अजीब हालत यार आपकी। आपने अपनी बात पेश कर दी ना। जी जी हज़रत, अब आप अपनी बात पेश करिए। खत्म कीजिए, हम अपनी बात पेश करेंगे। जी आप फरमाइए हज़रत, मैं सुन रहा हूँ। हम अभी क्यों फरमाएंगे, हम देखेंगे तब फरमाएंगे। ठीक है हज़रत, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात तो साबित है कि हमारे इमाम ने लानत की है, आला हज़रत ने झूठ मंसूब किया है। ये फितना है, ये तरीका फितना है। नहीं हज़रत, बिल्कुल नहीं। फितने से बचिए।
جی بالکل نہیں حضرت، میں سب کہتا ہوں، آپ سے بھی سمجھتا ہوں غلطی ہو کہ سکتی فتنے ہے، میں تو مسلم آپ ہیں حضرت، آپ سے بھی کیونکہ آپ غلطی ہو- لعنت نہیں کرتے، جھوٹ منسوب کیے امام پھر بھائی اعظم کی بات- طرف۔ اب کھول رہے ہیں اب آپ نے جو اب ہے کھول رہے ہیں، اعلیٰ میں حضرت کو لعنت بھی کر آپ رہا ہوں نے کہ نہیں گمراہ کر رہا ہوں؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی گمراہ کہہ دیا حدیث کی روشنی میں۔ بہت پاگل طرح بات کر رہے ہیں آپ جی۔ کیوں حضرت، آپ ہی نے کہا نا جو حدیث کا میں انکار نے کرے کیا وہ کہا؟ میں نے جہنمی ہے، گمراہ ہے، وہ آپ نے تو ارے کہا میں نا۔ نے کیا کہا؟ اگر کوئی حدیث ہے، کوئی حدیث نہیں، اس کو حدیث کہے۔ نہیں حضرت، میں نے نام لے کے کہا نہیں، یہی نہیں، حدیث، سنیے۔ لحم و کلحم و دم و قدمی۔ پھر وہی بات، اگر میں جان رہا ہوں کہ وہ حدیث ہے لیکن مجھ کو علم ہو گیا حدیث نہیں ہے تو میں توبہ کروں گا نہیں کروں گا؟ تو آپ اعلانیہ کرنا پڑے گا نا حضرت، کیونکہ آپ نے جلسے میں بیان کیا تھا۔ ارے ہم جیسے کریں وہ میرا معاملہ نہ ہے۔ نہیں، اب اعلانیہ وہ کرنا پوچھیے پڑے گا نا حضرت۔ ہم آپ نے جانتے کیسے کریں کس کے سامنے حدیث بیان کی؟ آپ نے عوام کے سامنے حدیث بیان کی نا ارے ہم جانتے ہم کریں گے۔ حضرت، آپ نے عوام مگر کے آپ سامنے کی حدیث بات بیان سے کی نا۔ آپ کی ذہن و فکر سے اعلیٰ حضرت کی مخالفت نظر آ رہی ہے۔ ارے میں کیوں مخالفت کروں گا؟ جو حق ہے وہ تو بیان کروں گا نا حضرت۔ ہم حق بولتے ہیں حضرت، حق کے لیے کچھ بھی کر دیں، ہم حق بولتے ہیں، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حق ہی بولتے رہیے، ابھی اعلیٰ حضرت کے پیغار کے گرد و غبار صاف کیجیے۔ ارے حضرت، میں سب دکھ رہا ہے کون کس کے غبار صاف کر رہا ہے، سب جھوٹی جھوٹی عبارتیں منسوب ہے، امام اعظم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ امام اعظم ہے، ہمارا مسلک امام حنفی ہے، ہمارے امام وہ ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے امام وہی ہے، ہمارا مسلک حنفی ہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میرے امام نے لعنت کی ہے یزید پر، نام لے کر لعنت کی ہے۔ جھوٹ ہو گیا۔ ارے ہم کیوں کتابیں کہہ رہی ہیں حضرت، کتابیں ہیں، ہم کیوں کہیں گے؟ کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے آپ کے کہنے پہ مان لیں گے؟ ارے آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں کیا حضرت؟ کیا جو مان لیں گے ہم آپ کو؟ دیکھو اعلیٰ حضرت، آپ جو ہے فتاوی رضویہ کو حضرت آپ لوگ سروں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی۔ دیکھیں ناظرین، آپ نے سنا، جب جواب نہیں آیا تو ادھر ادھر کی بات کیے اور فون کاٹ کر فرار ہو گئے، یعنی کہ بھاگ گئے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے، آپ حضرات دیکھ لیجئے۔